صافی صاحب سے جان لیتے ہیں۔ صافی صاحب، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کیا یہاں کی فضاؤں میں بوکھلاہٹ ہے یا کنفیوز ہے حکومت، یا پھر کلیئر ہے کیا کرنا چاہتی ہے یہ حکومت کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مریم، یہاں پہ کنفیوژن یا بوکھلاہٹ ہوگی شاید، لیکن مجھے جو زیادہ چیز نظر آئی ہے وہ تضاد ہے، بلکہ تضادات ہے، حکومت کی سائٹ پہ بھی اور دوسری جانب بھی۔ اب دیکھیں، یہ جو حکومت کے لوگ مصدق ملک صاحب کے بعد ایک دوسرے صاحب بھی بولے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے مذاکرات کے حوالے سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام ہے، لیکن ان کا مینڈیٹ نہیں بنتا، اور یہ لوگ جو ہے اپنی جماعت سے شاید یہ بات پھر منوا بھی نہیں پائیں گے۔ لیکن دوسری جانب جس جماعت کو دعوت دی گئی ہے، ان کے جو کاغذات میں چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب، اس نے تو اس بیان کو ہوا میں اڑا دیا، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے۔ اور تھوڑا سا اگر ہم اپنے ذہنوں پہ زور دیں تو جس جماعت سے بات کی جا رہی ہے، تو ان کے بانی ابھی کچھ مدت پہلے تو یہی بات کہتے رہے کہ اس نے بات نہیں کرنی پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے اور جے یو آئی کے بارے میں تو کچھ رجوع ہمیں نظر آیا، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے، جو اڈیالہ کی جانب سے، ہمیں کوئی ایسا اشارے نہیں ملے۔ جہاں پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی بہنوں نے کل بتا دیا ہے اور ان کے پارٹی رہنماؤں نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے۔ کچھ مدت تک وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن گزشتہ 2 سالوں میں ان کی یہی ایک خواہش ہے کہ بات اگر ہو تو وہ غیر سیاسی قوتوں سے ہو، وہ سیاسی قوتوں کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری جانب مصدق ملک صاحب اور ان کے باقی ساتھی جو مذاکرات کی دعوت لے کر آج سامنے آئے ہیں، وہ اپنے لیڈران سے تو یہ پوچھے، اپنی حکومت سے تو یہ پوچھے کہ 1 ہفتے پہلے تک تو آپ لوگ پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم تسلیم کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی پہ اس وقت تک سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ انہوں نے ایک کالعدم اور دہشت گرد تنظیم یعنی ٹی ٹی پی سے راہ و رسم رکھی ہے۔ تو پھر آپ کس طرح ان کی طرف جانے کی باتیں پھر کر رہے ہیں؟ یا تو پہلے اس بیان کو واپس لے کہ نہیں، یہ پی ٹی آئی جو ہے ایک سیاسی قوت ہے اور ہم سیاسی طور پر ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یا تو یہ کہے اگر آپ ان کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور در پردہ اسلام آباد کی بات آپ نے کی، اب بھی مقتدر قوتوں کی یہی کوشش اور خواہش ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو سیاسی منظرنامے سے غائب کیا جائے، یا ان کو پس منظر میں لے کر چلا جائے اور ان کو پس منظر میں رکھا جائے۔ لیکن ایک طرف آپ کی کوششیں یہ ہیں، دوسری طرف آپ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، تو کنفیوژن اور تضادات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس کا نقصان جو ہے سیاسی اور جمہوری سیٹ اپ کو آپ کہہ رہے ہیں نہ ہوا صرف بھی ہے بیانات بلکہ اور اس وقت مزید حکومت بھی کی ہو سوچ رہا میں ہے۔ بھی تضادات دکھائی دے رہے ہیں۔ صافی صاحب، کیا پس پردہ کچھ چل رہا ہے؟ یہ جو ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیے، اس کو میں پیش رفت تو نہیں سمجھتا۔ پی ٹی آئی اپنے اصل بیانیہ کی طرف واپس لوٹی ہے۔ بیچ میں جو عوامی مقبولیت کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی قیادت کو کچھ وقتی طور پر لگا تھا کہ شاید عوام کی قوت کے ذریعے وہ اقتدار کے ایوانوں میں دوبارہ پہنچ جائیں گے، اب ان کو یہ بات لگی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، عوامی قوت اپنی جگہ پہ، لیکن قبولیت اس سے اہم چیز ہے۔ یہ جو خط لکھا گیا ہے یا جو نیا کوئی بیانیہ جو سامنے آیا ہے کہ سپہ سالار صاحب کو جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب نیوٹرل ہو جائے، اور اس سے پہلے نیوٹرل ہونے کی جو تانے دیے جاتے رہے ہیں، تو یہ اسی ایک تسلسل ہی میں بات آگے بڑھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا ہے، نہ اس بات کے لیے کوئی عملی کوشش کی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول نہ ہو۔ دراصل پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں دخیل ضرور ہو، لیکن ان کے حق میں ہو، کسی اور سائٹ پہ وہ نہ جائے۔ بیچ میں تھوڑا سا ایک تعطل کا وقفہ، انہوں نے ایک تعطل پیدا کیا تھا، اب دوبارہ اپنے ٹریک پہ یہ لوگ آئے ہیں، اور جہاں کی خمیر تھی، جہاں کی مٹی تھی، وہاں پہ یہ دوبارہ جو ہے
اسی سلسلے میں ان کا جو ہے ایک بیانیہ دوبارہ سامنے آیا ہے اور یہی درست بیانیہ بھی ہے۔ تصادم، اگر ہر جانب آپ تصادم اور اشتعال کی پالیسی اپنائیں گے تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو ٹھیک ہے اگر بات چیت کے لیے اس سائڈ پہ بھی وہ راضی ہے، لیکن دوسرا سائڈ جو ہے ان کی طرف سے اگر کوئی مثبت بات اشارے ملیں گے تو تبھی بات بنے گی۔ اس سے پہلے بھی یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ عمر ایوب اور باقی رہنماؤں کے ذریعے مقتدرہ سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ جو کہہ رہی ہے اور ان کے باقی رہنما جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا یقین دہانی نظر آئی ہے یا ان کو کیا اپنا سیاسی مستقبل نظر آیا ہے، تو اس پہ پھر بات تبھی ہم کر سکیں گے کہ اس بیانیہ کی تبدیلی جس کو آپ سمجھتی ہے اس کا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے کہ نہیں۔ خان صاحب کو ریلائز ہوا ہے کہ مقبولیت ہی کافی نہیں ہے، شاید اب قبولیت کی اہمیت کا انہیں اندازہ ہو رہا ہے۔ صافی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو رام کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے حکومت، محسن نقوی صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، کیا جماعت اسلامی کو رام کر سکے گی؟ اور جو مطالبات ہیں کیا جماعت اسلامی اس میں کوئی لچک دکھائے گی؟ میرے خیال میں جماعت اسلامی لچک ضرور دکھائے گی، کہ جس طرح شامی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ مطالبات غیر منطقی تو نہیں ہے لیکن حکومت کے لیے ماننا تقریباً ناممکن ہے ان مطالبات کا۔ اس پہ سب سے بڑا جو آسان کام ہے حکومت کے کرنے کا وہ آئی پی پیز کے حوالے سے وہ پاسبلٹی ہے جس میں آئی ایم ایف کا بھی کوئی لینا دینا اتنا براہ راست نہیں ہے۔ اگر حکومتی ول ہو اور عوامی پریشر کو وہ پریشر تسلیم کرتی ہو یہ حکومت تو یہ بات حل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ایک حل تو یہ ہے کہ آئی پی پیز کو حکومتی تحویل میں لیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے سے 50 سے زائد حکومتی تحویل میں یا ملکیت میں جو آئی پی پیز ہے وہ بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے۔ یعنی حکومت نے حکومت کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے حکومت پھر حکومت ہی کو وہ ادائیگیاں ہمارے ذریعے یعنی میرے اور آپ کے جیب سے ان بجلی کی بھی کر رہی ہے جو یہ حکومت آئی پی پیز، میں وہ پرائیویٹ یا چائنیز آئی پی پیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ پیسے بھی ہم دے رہے ہیں۔ ایک مثال اس میں یہ ہم دے سکتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے سال ہم نے ٹوٹل بجلی جو استعمال کی ہے 1300 ارب کی بجلی استعمال کی ہے، حکومت نے میرے اور آپ کے جیب سے 4300 ارب سے زائد پیسے نکالے ہیں، یعنی براہ راست 2100 ارب سے زائد کے پیسے یہ 40 لوگوں کے پاس اور ان کے جیب میں چلے گئے ہیں جماعت جو اسلامی ہمارا نے اور خون عوام کی چوس نبض رہے ہیں۔ پر ہاتھ رکھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔